السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب تربیت لغت کے دروس کے اس سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کل جہاں پر رکے تھے آج وہیں سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ کل ہم نے جو ہے الدرس الرابع جو درس تھا، ایکچوئل درس، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم اس سے متعلق جو ہے ایکسرسائزز یعنی تمارین دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں. پہلی تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر the following questions. تو اسئلہ جمع ہے سؤالون کی، اس کو یاد رکھیں. اجب امر ہے، فعل امر یعنی جواب دو، آنسر. اور آتیہ یعنی کہ جو آنے والی مثالیں. ٹھیک ہے. تو این ذهب ابو ابراہیم، این ذهب ابو ابراہیم، ابراہیم کے والد فادر کہاں گئے. ٹھیک ہے. تو ذهب فعل ہے، فاعل کہاں ہے اس جملے میں؟ اگر میں پوچھوں فاعل، تو فاعل کہاں ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم، کسی نے کہا مستتر، کسی نے کہا ابو، اور کسی نے کہا پھر سے مستتر، کسی نے ہوا. دیکھیں یہاں پر فاعل جو ہے ابو ہے، فاعل ابو ہے، ابو ابراہیم. کون گیا؟ فاعل ابو. اب یہاں سے فاعل کیوں ہے؟ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع. تو اب دیکھیں ابن جو ہے جب مضاف پر مرفوع ہوتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے؟ ابو. یہ واو علامت ہے اس کے مرفوع ہونے کی، اس لیے یہاں فاعل ابو ہے اور یہ مضاف بھی ہے. ابو فاعل پلس مضاف، اور ابراہیم مضاف الیہ. مضاف الیہ مجرور، بٹ مجرور بالفتحہ، مجرور فتحہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب پوچھتے ہیں. تو این ذهب ابو ابراہیم، کہاں گیا تھا ابو ابراہیم؟ تو ذهب الى السوق، الى السوق، ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ کی طرف گئے، بازار گئے ہیں، مارکیٹ گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ لیں ذهب ابو ابراہیم اور ذهب الى السوق، دونوں ایک میں فاعل ظاہر ہوگا اور دوسرے میں فاعل مستتر ہے. اس میں مستتر ہے، اس کی ضمیر ہے ہوا، اور یہ ہوا لوٹے گی ابو کی طرف. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اس کی امی کہاں گئی؟ جواب کیا ہوگا؟ أَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ. ذهبت، اب یہاں پر فاعل کون ہے اس میں؟ ذهبت فیمیل کے لیے، اور فاعل امو. ٹھیک ہے. امو فاعل، فاعل یا فاعلہ کر لیں عربی میں، کیونکہ جیسے مسلم سے مسلمہ تو فاعل سے فاعلہ. ٹھیک ہے. اور ہو کیا ہے؟ مضاف بھی ہے، یہ فاعل، امو فاعل، فاعلہ اور فاعل، یہ جو بھی کریں فاعل ہی کہتے ہیں، چلیں اس کو. اور یہ مضاف بھی ہے،
اور ہو جو ہے وہ کی ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو اینا ذہبت امہ، اس کی امی کہاں گئی تھی؟ ذہبت الى، ذہبت الى، کیا جواب ہوگا؟ یا تو ہم کہہ لیں زینبہ، زینبہ، یا کہہ لیں کہ ذہبت الى خالتہ، الى خالتہ زینب، دونوں ہی جواب صحیح. اب خالتی ہی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس کی یعنی ابراہیم کی یا یوسف کی. تو خالتی ہی، ذہبت الى خالتہ زینب، وہ اس کے خالہ زینب کی طرف گئی. ٹھیک ہے. الى کی وجہ سے خالتی مجرور، پھر یہ مضاف ہی مضاف لے، اور زینبہ، زینبی لکھا، زینبہ جو ہے بدل ہے. اچھا، اس کے بعد متی رجع ابراہیم من المدرستی، ابراہیم مدرسے سے کب لوٹا؟ متی رجع، رجع یعنی لوٹنا. متی رجع ابراہیم، یہاں فاعل کون ہے؟ فاعل ابراہیم، کیونکہ یہ فاعل ظاہر ہے یہاں پر اور یہ مرفوع ہے. یہ مبتدا. رجع، اچھا ابراہیم کب لوٹا بتائیں اس کا جواب. رجع بعد الحصۃ الاولى. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے رجع، یا تو آپ ابراہیم کو فاعل ظاہر بھی لے آئیں یا اس کو مینشن نہ کریں، دونوں صحیح ہے. ذهب ابراہیم بعد الحصہ الاولى. اچھا، یہاں بعدہ کیا ہے؟ یہاں پر بعدہ کیا ہے؟ رجع ابراہیم بعد الحصۃ الاولى. تو یہاں بعدہ کیا بتایا تھا ہم نے؟ بعدہ ایک تو ظرف زمان ہے جو کہ صحیح ہے، ظرف ہے. ظرف کیسا؟ ظرف زمان کا. لیکن اس کو ہم جب جملہ اسمیہ میں ظرف زمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مفعول فیہ، مفعول فیہ. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ مفعول بہ کہتے ہیں جس کے اوپر فعل کا اثر ہوتا ہے، اسے مفعول بہ کہتے ہیں، یعنی ریسیور آف ایکشن. اور مفعول فیہ جس وقت میں یا جس ٹائم پہ اس کا اثر ہوتا ہے اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں. جیسے جو بھی وقت، جو بھی لفظ جو ہے وقت کے یا اس کے قائم مقام ہے تو اس کو ہم مفعول فیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز مکمل ہو گیا ہمارا. متی رجع ابراہیم، رجع ابراہیم بعد الحصۃ الاولى، اور یہاں بعد ظرف زمان ہے اور یہ مفعول فیہ ہے. اس کے بعد یہ مضاف الیہ مجرور اور اولا نعت ہے حصہ کی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. آسان ہے، آسان سے ایکسرسائز کی، اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ضع هذه العلامات امام الجمل الصحیحہ وهذه العلامہ امام الجمل غیر الصحیح. یعنی یہ صحیح اور غلط کا جو ہے نشان آپ نے لگانا ہے، صحیح جملے یا غلط جملے کے. تو ابراہیم ابن اخت یوسف، ابراہیم، کیا یہ صحیح ہے یہ جملہ؟ ابراہیم ابن اخت یوسف خطا. This is خطا یا غلط یا غیر صحیح؟ غیر صحیح یا غلط، کچھ بھی کہہ لیں. یوسف عم ابراہیم، یوسف ابراہیم کا چچا ہے، خطا، یہ بھی غلط. خال تھا نا، جیسے اہلاً و سہلاً یا خالی، تو یہ غلط. اخوات ابراہیم ذهبنا الى المکتبۃ، ابراہیم بیٹا ہے اخت یوسف، یوسف کی بہن کا بیٹا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. ابن اختی یعنی سن آف دا سسٹر،
یوسف یوسف کی بہن کا بیٹا، یوسف کی بہن کا بیٹا ابراہیم. کیا ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا تھا؟ نہیں. یوسف عم ابراہیم، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ کیا یہ ابراہیم کے چچا تھا یوسف؟ نہیں، وہ خال تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ، اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ. وہ لوگ کہاں گئی تھی؟ ذهبنا الى المکتبۃ، کہ مکتبہ تو نہیں گئی تھی، وہ لوگ مستشفى گئی تھی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. بہرحال یہ غلط ہے، جامعہ گئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الى المدرسۃ، تو یہ بھی غلط. خال کا اطلاق جو ہے ماموں اور خالو دونوں پہ ہوگا، اور عم کا اطلاق جو ہے باپ کے سائڈ سے. ٹھیک ہے. ماموں کو بھی خال کہتے ہیں. صحیح بات. اچھا، اس کے بعد ہے اخوت ابراہیم ذهبوا الى الجامعۃ. کیا ابراہیم کے بھائی سب یونیورسٹی گئے تھے؟ صواب، صواب، صحیح، صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ثواب جو میں کہہ رہا ہوں، ثواب صاد سے، قرآن کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں جہاں پر یہ یوز ہوا؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی کلام نہیں کر پائے گا سوائے اس کو جسے اللہ اجازت دے، اور وہ بھی جب کہے گا تو قال صوابا، صرف صحیح بات ہی کرے گا، غلط بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو صوابا وہاں پر یہ استعمال. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. چلو، اس کے بعد ابراہیم ما ذهب الى الطبیب، ابراہیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، وہ تو بیمار تھا اور ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. تو یہ غلط ہے، خطا، هذا خطا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. چلیں، یہ مکمل ہوا ایکسرسائز. اس میں صرف آپ کو درس پڑھنا تھا، درس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سوالوں کے جواب دینا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جب آیا تھا یہاں پر یہ ایک سوال تھا، حصۃ الاولی، تو بعد جو کہ مضاف ہے اس کی وجہ سے الحصہ ہوا، اور اسی کی وجہ سے اولا. اولا جو ہے یہ یہاں پر اولا کا اعراب بھی جو ہے مجرور ہی ہوگا، کیونکہ یہ نعت ہے اور نعت اپنے منعوت کو فالو کرتا ہے. تو حصہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اولا استعمال ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں کلیئر اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا، ضع فی الاماکن اماکن الخالیہ فیما یلی الفعل ذهب واسناده واسندہ الى الضمیر المناسب. خالی جگہوں میں ذہبہ کی اسناد سے آپ نے بھرنا ہے اور پھر اس کو اسناد کرنا ہے. یعنی یہاں پہ ذہبہ کی کون سی اسناد آئے گی وہ آپ نے لکھنا ہے. بتائیں. الاولاد، الاولاد ذهبوا، ذهبوا یعنی children went to الى الملعب یعنی پلے گراؤنڈ، بچے گئے کھیلنے کے لیے میدان کی طرف، یعنی کھیل کے میدان کی طرف گئے. تو ذهبوا. اچھا، میرا ایک سوال ہے، اگر مجھے الاولاد کو فاعل ظاہر لانا ہے تو پھر یہ جملہ کیسے بنے گا؟ کون بتا سکتا ہے؟ اگر مجھے یہ الاولاد کو فاعل ظاہر لانا ہے تو کیا بنے گا؟ عبد الحسیب بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال تھا کہ الاولاد کو فاعل ظاہر لانا ہے مجھے، مطلب میرا سوال آپ سمجھ گئے کہ ہاں جی ذہبو میں فاعل واؤل جمع ہے، مجھے جی ہاں. الاولاد کو فاعل کے بعد لانا ہے، تو کیا لائیں گے؟ تو کیسے کریں گے اس کو؟ مطلب اس کو مجھے جملہ اسمی جملہ فعلیہ بنانا ہے، یہ ابھی جملہ اسمیہ ہے نا، اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے اور الاولاد کو فاعل لانا ہے مجھے. ذہب پہلے آنا ہے. نہیں مطلب مجھے اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے اور الاولاد کو ظاہر، واو الجمع یہاں فاعل ہے نا جو جی کہ جی یہاں پر ظاہر ہے، لیکن مجھے ہاں. الاولاد کو فاعل کی طرح استعمال کرنا ہے. جی کیسے ہوگا؟ ذہبہ جی ذہبہ، بہت لوگوں نے پہلے ہی جواب دے دیا، بارک اللہ فیک. ذہبہ الاولاد، الاولاد، بالکل صحیح. ذهب الاولاد الى الملعب، یعنی پہلا سیگا جو ہے وہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ذہبہ کا فرسٹ فارم استعمال ہوگا کیونکہ یہاں الاولاد فاعل ہے، اگر ظاہر لا رہے ہیں اسے ہم تو ذہبہ کی یعنی فعلہ کا جو فرسٹ فارم ہے وہ استعمال ہوگا. بالکل صحیح ہے، بس یہی جاننا تھا مجھے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد الطالبات کیا ہوگا؟ الطالبات، تو یہاں پر طالبات بہت ساری ہیں تو یہاں ہوگا ذہبنا. ذهبنا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے اگر اب طالبات کو مجھے فاعل ظاہر لانا ہے تو میں کیا استعمال کروں گا؟ ذہبت. ذهبت الطالبات. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ذہبت میں سکون ہے اور الف لام میں سکون ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جب اسے لکھیں گے تو یہ کسرہ لگ جائے گا، یعنی اسے جب ہم پڑھیں گے تو یہ کہیں گے ذہبت الطالبات. ٹھیک ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جنہیں آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد المدرس، تھرڈ آپشن. مدرس گیا یعنی ذہبہ، یہاں پہ ہم صرف ذہبہ کا ہی اسناد کرنی ہے. ٹھیک ہے، المدرس ذهب الى الفصل، مدرس کہاں گیا؟ کلاس کی طرف گیا. انا میں مطار، مطار یعنی ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ. میں ایئرپورٹ کی طرف گیا تو اسے ہم کہیں گے انا ذہبت. ذهبت. اس کے بعد ہے اختی، میری بہن، سسٹر. مطبخ کچن، اختی ذہبت. ذهبت. ٹھیک ہے، این انت، اینا ذہب. کیا ہوگا؟ اینا انت کے لیے ذہب تو انت انت ذهبت. ہوا ذهبا، ہما ذهبا، هم ذهبوا، هي ذهبت، هما ذهبتا، هي هما هن ذهبنا. انت ذهبت، انتما ذهبتما، انتم ذهبتم، انت ذهبتي، انتما ذهبتما، انتن ذهبتن، انا ذهبت، ونحن ذهبنا. اوکے، تو اس طرح سے ان سارے جو ہے جملوں میں ہم ذہبہ کی پراپر جو ہے اسناد کریں، کریکٹ اسناد. اور یہ ایک بات اور بتا دوں، یہاں پر سارے جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اس کو ہم جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی ذهبت الى المطار، اس کا بھی وہی مطلب ہوگا. ذهب المدرس، اس کا بھی وہی مطلب ہوگا. اس طرح سے ذهبت اختی الى المطبخ، اور این ذهبت انت. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کو ہم جملہ فعلیہ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، نہیں جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے، اسے میں کرتا ہوں کلیئر. اچھا، اب جو ہے آپ نے کریکٹ کرنا ہے. صحیح الجمل الآتیہ، کریکٹ the following sentences.
دے گئے جملوں کو کریکٹ کریں، صحیح کریں. یہاں پر سوال ہے ذهبت الى المستشفى یا محمد، کیا میں ٹیچر کی کیا میں ہاسپٹل کی طرف گیا تھا یا محمد، یعنی آپ سوال محمد سے کر رہے ہیں اور بتا اپنے بارے میں رہے، تو کیا ہوگا یہاں پر اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو کون سا اسناد صحیح ہوگی یہاں پر ہوگا ذهبت، کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں مخاطب سے. ذهبت الى المستشفى یا محمد، وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ذهبت نہیں ہوگا کیونکہ یہ غلط ہے، یہ آپ سوال کر رہے ہیں مخاطب سے اور آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ غلط. ٹھیک ہے، آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعۃ، یعنی آمنہ، فاطمہ اور زینب رجعوا، یہ تو جمع اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے بعد ہے زملائی، میرے کلیگز، ذهب الى مکہ تھا، مکہ کی طرف گئے. تو یہاں چونکہ آپ دیکھیں یہ زملاء پلورل ہے، جمع ہے، تو یہاں پر بھی جمع کا ہی صیغہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر فاعل اگر ہم صحیح اسناد کریں تو ہم کہیں گے ذهبوا. اب یہ صحیح ہوا، زملائی ذهبوا، میرے کلیگس گئے ہیں کہاں؟ الى مکہ تھا، مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آسان ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ اس کو پتا کر سکتے ہیں کون سی اسناد کہاں پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. انا رجعت، اب آپ کہہ رہے ہیں میں، تم گئے، من الریاض، تو انا رجعت، آئی ریٹرنڈ، سوری، انا رجعت یعنی میں، تم واپس آئے، نہیں میں واپس آیا. تو انا رجعت من الریاض امسی، یہ امسی جو ہے اس کو ذرا سا بتانا ضروری ہے. امسی کیا ہے؟ امسی کیا ہے؟ امسی کا مطلب ہوتا ہے یسٹرڈے، کل، بیتا ہوا کل. ٹھیک ہے، ٹمورو نہیں، ٹمورو کو غدن کہتے ہیں، امسی بیتا ہوا کل. اب میں نے بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں، یعنی جملہ فعلیہ، یہاں سے تو جملہ فعلیہ ہے نا، یعنی اگر اسے ہم انالائز کریں یہاں سے یہاں تک، جملہ فعلیہ میں جب بھی کسی لفظ کا اطلاق وقت پر ہو، ظرف، تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول فیہ. اور مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مفعول فیہ کا اعراب ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ. اب مجھے بتائیں امسی تو مجرور ہے، پھر یہ مفعول فیہ کیسے ہوا؟ امسی کے آخر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسرہ ہے، تو یہ منصوب کیسے ہوا؟ نہیں، مین کہاں ہے؟ من الریاضی پہ اس کا اثر ختم ہو گیا، من الریاضی ہو گیا ریاض سے. امسی یسٹرڈے، تو یہ امسی اصل میں نہیں، کانٹراڈکشن بھی نہیں ہے، کانٹریکشن بھی نہیں ہے. امسی کو ہم کہیں گے مبنی علی الکسرہ، علی الکسرہ، یہ مبنی ہے کسرہ پہ، اس لیے ہمیشہ امسی جو ہے مبنی ہے، تو کبھی چینج نہیں ہوگا، امسی ہمیشہ امسی رہے گا. اب یہ یہاں پر فی محل نصب کہہ سکتے ہیں، اور ہے یہ وہی مفعول فی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچواں مریم و بناتہا، مریم اور اس کی بیٹیاں، ذہبت الی جدۃ، ایک سے زیادہ عورتیں، ذہبنا، ذہبنا،
ذهبنا الى جدة. اور یہ جدہ یعنی جدہ سٹی جو ہے، پتہ نہیں اسے جدہ کیوں لکھتے ہیں، کہیں پر میں نے دیکھا نہیں، لیکن جدہ لکھتے ہیں عربی میں، ہے یہ جدہ. امی، یہ کلیئر ہے، یہاں ذہابت نہیں ہوگا، یہاں پر ذہبنا کا صیغہ استعمال ہوگا. اس کے بعد امی قالا انا مریض، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا غلط ہے اس میں؟ اس میں ہے دو غلطیاں. قالا کے معنی ہوتا ہے ہی سیڈ، اس نے کہا. قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. قالت عائشہ، عائشہ نے کہا. یہاں کیا ہوگا؟ امی، میری امی. قالت فیمیل کے لیے، جیسے ذہبہ سے ذہبت، قالا سے قالت. انا مریضۃ. ٹھیک ہے، تو امی قالت انا مریضۃ، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. شی سیڈ، امی قالت یعنی میری امی انہوں نے کہا. شی سیڈ انا مریضۃ، میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا ما، یعنی آپ کو جواب دینا ہے نفی میں ما کا استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے، عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا ما سے جواب دینا ہے. جیسے اذهبت الى المدرسۃ امسی، تو آپ نے کہنا نہیں میں نہیں گیا تھا، تو ما النفی. ما ذهبت، مجھ سے سوال ہے تو ہم کہیں گے ما ذهبت. ما ذهبت الى المدرسۃ امسی، وہ آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، ما ذهبت میں نہیں گیا. اب ہے ارجع ابوک من بغداد، کیا آپ کے فادر بغداد سے لوٹ گئے ہیں. ڈیڈ یور فادر ریٹرن فرام بغداد. تو سب سے پہلے تو ہمیں جواب دینا ہوگا لا سے. ٹھیک ہے، لا پہلے آئے گا، حرف و جواب، یہاں پہ لا. اس کے بعد ہم کہیں گے ما رجع.
ما رجع ابی، میرے والد نہیں لوٹے، من بغداد. ٹھیک ہے. لا ما رجع. اس کے بعد ہے اذهبت اختک الى مستشفى یا اختکی، دونوں ہی صحیح ہے. تو کیا لوٹی آپ کی بہن ہاسپٹل سے؟ ماں سے نفی ہو رہی ہے، پھر لا کیوں؟ لا حرف جواب ہے اس جملے کا، اور اس کے بعد ماں سے ہم نفی کر رہے ہیں. جیسے آپ سے کچھ سوال کیا جائے کہ کیا آپ نے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ کیا ہے. تو ہاں یا نہ، یہ جو ہے نام یا لا، یہ حرف جواب ہے. اور پھر نفی ماں سے، تو ماں ذہبت اختی. ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں گئی. لکھو. یہ ہے فرسٹ سینٹینس میں بھی لا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ سینٹینس میں بھی لا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا میں نے اوپر، لا ما ذہبت. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم حرف جواب دیں گے، اس کے بعد پھر اس کو نفی بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو ہم، یہ کمپلیٹ ہو گیا. ما ذہبت، ما رجع، اور ما ذہبتو. اس کے بعد ہے تأمل ما یلی، پونڈر، مثالوں پہ غور کریں. تأمل ما یلی، تأمل کہتے ہیں پونڈر، یعنی غور کریں ان مثالوں پہ. کیا ہے مثال؟ لِأَنَّ، لِأَنَّ کے معنی ہم نے بتایا تھا، لِأَنَّ کے معنی ہوتا ہے کیونکہ، بیکاز. بیکاز، کیونکہ. لِأَنَّ کے معنی ہے بیکاز، بیکاز کیونکہ. اور یہ بنتا ہے لام حرف جر پلس انا سے. لام حرف جر اور انا کو ملا کر بنتا ہے لِأَنَّ. اور یہاں پر انا جو ہے وہ اخواتی انا میں سے. ٹھیک ہے. لِأَنَّ من اخواتی، انا من اخواتی انا. تو اسی طرح سے لِأَنَّ پلس ہوا، یہ بن جائے گا لِأَنَّهُ. جیسے انا پلس ہوا، یہ مل کر بنتا تھا انہو. اس طرح سے لِأَنَّ پلس ہوا مل کر بنے گا لِأَنَّهُ، یعنی انہو، انہا. لِأَنَّ پلس انتا لِأَنَّکا، لِأَنَّ پلس انتی لِأَنَّکی، لِأَنَّ پلس انا لِأَنَّ پلس انا، یہ بنے گا لِأَنَّ، لِأَنِّی، لِأَنَّنِی، لِأَنَّنِی یا لِأَنِّی، کیونکہ میں. اور اس طرح سے نہ لگائیں گے تو لِأَنَّنَا. تو یہاں پر آپ دیکھیں رجع حامد، مثالیں جو ہے رجع حامد، حامد لوٹا، من المدرستی، اسکول سے، لِأَنَّهُ مریض، کیونکہ وہ بیمار تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ وجہ بیان کرنے کے لیے ہم لِأَنَّ استعمال کرتے ہیں. کیوں لوٹا؟ کیونکہ وہ بیمار تھا. اس کے بعد رجعت آمینۃ، آمینہ لوٹی،
من المدرستی مدرسہ سے اسکول سے لأنها مریضۃ کیونکہ وہ بیمار تھی. اس کو ہم کرتے ہیں انالائز. رجع فعل ماض مبنی علی الفتحہ فتحتی. فاعل حامد ہے، یہاں فاعل کیا ہے؟ حامد ظاہر. من المدرستی جار مجرور شبہ جملہ متعلق، جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اور یہاں پر لی انہ مریض، یہاں پر لام حرف جر، انا من اخواتی ان، ہو کیا ہے یہاں پر؟ اسم انا، اسم انا فی محل نصب. اور مریض کیا ہے؟ خبر انا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے باقی دو مثالیں بھی ویسے ہی. رجعت آمینہ، تو یہاں رجع فعل ماضی مبنی علی فتحہ، فاعل آمینہ ظاہر. من المدرستی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ. اور لأنہا یہاں پر لأنہ لام حرف جر، انا من اخواتی ان، ہا جو ہے یہ اسم انا ہے، اور مریضۃ خبر انا. اسی طرح سے اگلی مثال رجعت من المدرستی لأننی مریضۃ، میں مدرسہ سے آ گیا، واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار تھا. تو رجعت پھر سے فعل ماضی مبنی علی، اس پر کیا ہے؟ مبنی علی رجعت مبنی علی. یہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ضمہ کہہ دیتے ہیں. ضمہ نہیں ہے، عین کلمہ پہ کیا ہے؟ سکون. رجع، یہاں سے رجعت، تو عین کلمہ پہ اب دیکھیں سکون ہے، تو مبنی علی السکون. فاعل یہاں تو ہے، تو یعنی ضمیر متصل تو، یہ فاعل ہے. اور من المدرستی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ. لأننی، اب یہاں پر آتے ہیں لأن لام حرف جر، انا من اخواتی ان، پھر ایک نون الوقایہ. نون الوقایہ یہ بتایا تھا میں نے، نون الوقایہ یعنی پروٹیکشن کے لیے وقایہ، نون الوقایہ یا کے ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور یا جو ہے یا متکلم، یہاں پر اسم انا ہے. اور مریضۃ خبر انا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ. یہ ساری مثالیں آپ کو واضح ہوں گی تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے یہ درس یہاں ختم ہوتا ہے، اور پھر آج ہم دوسرا درس شروع کریں گے. یہاں پر یہ اچھا بھی ہے باقی سوری. اقرأ المثال ثم اجب عن الاسئلة الاتية بنعم او بلا، یعنی مثالوں کو پڑھے اور پھر جواب دیں نعم یا بلا میں. تو یہ سمپل سا سوال ہے. اذهبت الى المدرسة امس، کیا تم مدرسہ یا اسکول گئے تھے کل؟ تو جواب ہو سکتا ہاں یا نہ میں. تو نام ذهبت، اور اگر نہ بولیں تو لا ما ذهبت. اور یہ تو ہو گیا نام اور لا اس جملے کے جواب. اب جب سوال ہی نیگیٹو میں کیا جائے اور جواب پوزیٹیو ہو تو ہم نے بتایا تھا ہم بلا استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو اب ما ذهبت الى المدرسة امس، آپ کہیں گے بلا آف کورس. ہاں آف کورس بھی بول سکتے ہیں، بلا کو ہم کہیں گے آف کورس، وائی ناٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے بلا سے. تو بلا ذهبت، بے شک میں گیا تھا، آف کورس میں گیا تھا، وائی ناٹ میں تو گیا تھا. اس کا جواب ارجع ابوک من السوق، کیا آپ کے والد مارکیٹ سے لوٹ گئے ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ سمپل سا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو نعم، نعم رجع ابی. ٹھیک ہے، اور الی السوق وہ ایڈ کر لیا. اب اس کا ہے اما رجع ابوک من السوق، کیا آپ کے والد نہیں لوٹے ابھی تک؟ تو یہاں پر بلا سے ہمیں جواب دینا. اس کا جواب اگر ہاں ہے کہ لوٹ چکے تو بلا رجع ابی.
ٹھیک ہے، بلا رجع ابی. اس کے بعد اذهبت لیلہ الی الجامعۃ، کیا لیلہ جامعہ گئی ہے؟ تو ہاں یا نام میں جواب ہوگا. تو نعم ذهبت ہاں وہ گئی. اما ذهبت لیلہ الی الجامعۃ، اگر یہ سوال ہوتا اور جواب بھی ہمارا پازیٹیو میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بلا ذهبت. ٹھیک ہے، یہ مثالیں آپ الگ الگ سے اس کو گھر پہ ٹرائی کریں. یہاں پر جو مثالیں دی گئی میں اسی کو بتا رہا ہوں. تو اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا آپ کا بھائی ریاض نہیں گیا؟ جواب ہے اگر کریکٹ میں گیا ہے تو ہم کہیں گے بلا ذهب اخی، بلا ذهب اخی. اب یہ سوال اگر ہوتا اذهب اخوک الی الریاض، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعم ذهب. ٹھیک ہے، امید ہے یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایک تو نارمل سوال ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. تو اگر یہ سوال ہوتا اذهبت الی المدرسۃ امسی، کیا تم کل اسکول گئے تھے؟ جواب ہوگا ہاں یا نام. جب ہاں میں جواب ہوگا تو ہم کہیں گے نام، اور جب نہ میں جواب ہوگا تو ہم کہیں گے لا ما ذهبت. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جملہ فعلیہ کو منفی ما سے بناتے ہیں. اب اگر سوال نیگیٹو میں ہے اور جواب پازیٹیو ہے تو ہم کہتے ہیں بلا. جیسے الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں تھی نام، بلا اور ذہبہ کے استعمال کے لیے. اور ٹھیک ہے، امید ہے یہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس پہ آپ فائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کو انالائز کریں خود سے گھر پہ انشاءاللہ جب آپ اس کا مراجعہ کریں گھر پہ. تو ابھی ہم پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے چیپٹر نمبر 5 الدرس الخامس. تو اس درس میں آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف. ٹھیک ہے، میں درس میں واپس آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. اچھا، ابھی آتے ہیں ہم اس پہ. یہ درس اصل میں مبنی ہے مفعول بہ پہ، مطلب مبنی یعنی یہ اس درس کا تعلق مفعول بہ سے خاص کر. تو تأمل الامثلۃ الآتیہ، دی گئی مثالوں پہ غور کریں. تو ہم دیکھتے ہیں مثال کیا کیا ہے. جیسے القرآن، الدرس، القہوۃ، الباب. قہوہ کافی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، قرأ. اب یہاں پر کچھ الگ الگ افعال آئیں گے جو اب تک آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے ایک ہے قرأ. قرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا یا اس نے پڑھا، ریسائٹ کرنا. ہی ریسائٹڈ. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی پیٹرن ہے فعل قرأ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تو اس مثال میں جیسے قرأ الطالب القرآن، اسٹوڈنٹ نے پڑھا کیا؟ قرآن. تو قرأ فعل ہے، الطالب فاعل ہے، اور القرآن جو کہ منصوب ہے یہ اس لیے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، یعنی قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرأ فعل، الطالب فاعل، القرآن مفعول بھی. اور مفعول بھی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری مثال القہوۃ شرب الضیف القہوۃ. شرب، یہاں پر آپ دیکھیں ایک چینج آیا. ابھی تک ہم صرف فعل کی مثالیں دیکھ رہے تھے، اب آ گیا شریبہ، یعنی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. یہ بتایا تھا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ پہ ہمیشہ فتح آئے گا. عین کلمہ چینج ہو سکتا ہے، تو یہاں پر وہ پہلا چینج آ گیا، یعنی عین کلمہ پہ آپ دیکھیں فاعیلہ، یہ اس پیٹرن میں آیا ہے. فاعیلہ. شریبہ کے معنی ہوتا ہے پینا
اور یہاں پر اس کا مطلب ہوگا ہی ڈرینک، اس نے پیا، ٹھیک ہے. اسی سے شراب بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. اور شراب کے معنی وہ ہمیشہ وہ شراب نہیں جو نشہ والی چیز ہے. فسقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ سورہ الانسان سورہ دہر کی آیت ہے. فسقاہم ربہم شرابا طہورا، تو پھر ان کا رب ان کو ایک پاک شراب پلائے گا. یعنی شراب کے معنی پینے کی چیز، ٹھیک ہے، اسی سے شراب آیا. ٹھیک ہے. تو شرب الضیف القہوۃ، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ٹھیک ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی. اذ دخلوا علیہ قالوا سلام، جب وہ ان کو داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. تو شرب الضیف القہوۃ، مہمانوں نے قہوہ پیا، کافی پیا. تو یہ شریبہ فعل ہے، فاعل مہمان ہے، پینے والے. اور کس چیز کو پیا جا رہا ہے؟ قہوہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی، جس پہ کام کا اثر واقع ہو رہا. مفعول بھی، یعنی مفعول بھی کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو جس چیز پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی یہ کام ہے، کام کے کرنے والا ہے، تو کرنے والے کا اثر کسی چیز پر ہو، اسے مفعول بھی کہتے ہیں. مثال جیسے بتائی تھی میں نے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنا خلق کام ہے، تخلیق ایک کام ہے، خالق اللہ ہے، اور مخلوق ہم ہے. مخلوق یعنی مفعول. ٹھیک. اس کے بعد ہے کتبہ، ایک نیا فعل آیا ہے، کتبہ. اشرب، شریبہ یشرب، شریبہ یشرب، شریبہ. اشرب یعنی پیو، پیو، یہ امر ہے، ٹھیک ہے. اشرب، وہ ایکچولی اشرب ہے. اشرب یعنی پیو، ڈرنک. مفعول بھی جس پر کام کا اثر واقع ہو، کام کا اثر واقع. فعل امر، فعل امر یعنی کمانڈ جس سے ہم دیتے ہیں، فعل امر. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کتبہ. کتبہ کے معنی ہوتا ہے لکھنا. ہی روٹ، کتبہ ہی روٹ، اسی سے آیا ہے کتاب، جو لکھی ہوئی ہوتی کتاب، ٹھیک ہے. اسی سے آیا ہے کاتب، لکھنے والا ہے نا، کاتب الوحی، وحی کا لکھنے والا، ٹھیک ہے. کتبہ سے کتاب آیا ہے، کاتب آیا، اسی سے مکتوب بھی ہے، لکھا ہوا، ٹھیک ہے. یہ بتایا تھا کہ صرف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک یہ سے الگ الگ الفاظ ڈرائیو ہوتے ہیں، اسی کو ہم صرف کہتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آتی. تو کتب المدرس الدرس، مدرس، کتبہ لکھنا، المدرس ٹیچر، الدرس مفعول بھی، یعنی کتبہ فعل ہے، لکھنے والا مدرس ہے، الدرس فاعل ہے، ٹھیک ہے. سوری، الدرس مفعول ہے، جس چیز کو لکھا جا رہا ہے، یعنی کام کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ درس پہ، اسے لکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ مفعول ہے. الباب، باب دروازہ. فتح، ابھی ایک نیا ورب آیا، فتح. فتح یعنی کھولنا، ہی اوپنڈ، اس نے کھولا. اسی سے آیا ہے مفتوح، جو ہم پڑھتے ہیں الباب مفتوح، مفتوح یعنی کھلا ہوا. اسی سے فاتح بھی ہے، فاتح، فاتح الاندلس، فاتح مکہ، فاتح بیت المقدس، ٹھیک ہے. فاتح فتح کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. افتح، افتح یہ امر ہے، کھولو، افتح کھولو، امر. تو فتحت آمینۃ البابہ، آمینہ نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا. فتحت آمینۃ البابہ. تو فتحت فعل ہے، آمینہ فاعل ہے، البابہ مفعول بھی، مفعول بھی کا اعراب ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتانا تھا کہ مفعول بھی کیا ہوتا. اس میں کچھ الگ الگ افعال ہیں، یا اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ
ایک میں یہاں پر آپ کو سجیشن یہ دے دوں کہ جب بھی آپ نئے کسی فعل کو پڑھیں تو اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور ایک ساتھ سارے افعال کو جمع کر لیں، کیونکہ پھر آپ اچانک سے جب آپ کے پاس جب آپ مراجعہ کے لیے جائیں گے تو سارے کے سارے فعل آپ کو جو ہے آپ کے سامنے ہوں گے، نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے. کتبہ یعنی اس نے لکھا، ہی روٹ. اسی سے ہے کتاب، جس چیز پہ لکھی جائے. کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی چیز کو ہم پڑھتے ہیں. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور مکتوب جو لکھی جا چکی. ٹھیک ہے. کتبہ ہو گیا، فتح ہو گیا، شریبہ ہو گیا، قرأ ہو گیا. قرأ یعنی پڑھنا. اور ایک چیز اور میں بتا دوں، ان سب کا جو یہ ہے کنجوگیشن، یا جسے ہم تصریف کہتے ہیں یا گردان کہہ لیں، وہ اسی طرح ہوگا جو فعلہ کا ہوگا. جیسے قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا. اس کے بعد بس فری فلو، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا. اسی طرح سے شریبہ، 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 شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا. ٹھیک ہے. تو ان سب کو آپ گھر پہ خود سے لکھیں گے. یہ سب آپ کے لیے ہوم ورک ہے. شریبہ کا اسناد، قرأ کا اسناد، کتبہ کی اسناد، اس طرح سے قرأ کی اسناد، فتح کی اسناد، سب کے لیے. کتب المدرس الدرس، ٹیچر نے درس کو لکھا. ٹھیک ہے. درس کو لکھا. اوکے. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول بھی کا کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جو اس کے بعد آنے والا. عین الفاعل والمفعول فی الجمل الآتیہ، اکتب الفاعل باللون الازرق والمفعول باللون الاحمر، واضبط آخر آخر کل منہ. یعنی پہلے تو آپ کو تعین کرنی ہے کس کی؟ فعل، فاعل اور مفعول کی. اور پھر فاعل کو بلو کلر سے اور مفعول کو ریڈ کلر سے یہ کرنا ہے، مطلب انڈر لائن کرنا ہے یا اس کی تعین کرنی. تو کسرت الطفل، اچھا میں نے بتا دیا یہاں پر. کسرا، کسرا کے معنی ہوتا ہے توڑنا. کسرا یعنی ہی بروک، اس نے توڑا. کس نے توڑا؟ طفل نے، بچے نے. کیا توڑا؟ قلم توڑا. ابھی اسی کسرہ سے کیا آیا ہے؟ مکسور، ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے نا. بچے نے توڑا، بچے نے توڑا قلم کو. تو یہاں فعل کسرہ ہے، فاعل الطفل ہے، اور القلم مفعول بھی. تو ہم اس طرح سے ایک لائن، دو لائن اور تین لائن سے اس کو ڈینوٹ کریں گے. کسرہ فعل، الطفل فاعل، القلم مفعول بھی. ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائز بہت ہی بہتر ہے آپ کے ریویژن کے لیے. اور اس میں بہت سارے افعال آئیں گے نئے نئے، جن کا آپ نے تعین کرنا، ان کو اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. غسلت، یہاں پر ایک اور نیا فعل آیا، سب کا معنی میں بتاتا جاؤں گا. اور غسل، غسل یعنی ہی واشڈ، دھونا. اس نے دھویا. تو غسلہ سے بھی اسی طرح بنے گا، غسلہ، غسلہ، غسلو. غسلت، غسلت، غسلنا، غسلت، غسلتم، غسلتم، غسلتی، غسلتما، غسلتن، غسلت، غسلنا. ٹھیک. تو غسلت آمینۃ المندیلا، یہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ فتح آئے گا. تو غسلت فعل ہے مبنی علی الفتح، فاعل آمینہ، اور مفعول به المندیلا، کیونکہ یہ منصوب. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا ایک ہے، صرف کھانے پینے سے متعلق چیزیں آ رہی ہیں، بھوک نہ لگ جائے کسی کو. اکلا، اکلا کے معنی ہے کھانا، ہی ایٹ، اس نے کھایا. ٹھیک ہے. اس نے کھایا. پھر اکلا سے بھی اسی طرح بنے گا، اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما،
اکلتم اکلتی اکلتم اکلتن، اکلتو اکلنا، میں نے کھایا ہم نے کھایا، ٹھیک ہے. اکلا اسامۃ العنب، عنب کہتے ہیں گریپس کو، العنب و انگور، گریپس، انگور کھٹے ہیں لیکن یہاں پر انگور ہے. اور موز کہتے ہیں بنانا، بنانا. وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، سورہ عبس. تو عنب جو ہے انگور کو کہتے ہیں. اکلا اسامۃ العنب، اسامہ نے انگور کھایا. واکلت، یہ کیا ہوگا یہاں پر، کیا اعراب آئے گا؟ کافی دیر سے میں پوچھ نہیں رہا ہوں تو ذرا پوچھ لیتے ہیں اس کو. انس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کو پڑھیے انس. واکلت، وأكلت زوجة الموزة، زوجته، زوجته، زوجته الموزة. واکلت زوجته الموز، یعنی اور اس کی وائف نے، زوجہ یعنی وائف، زوجتن یعنی اسپاؤز یا وائف جسے ہم کہتے ہیں، زوجتن اور زوج یعنی ہسبینڈ، یہ وائف اور یہ ہسبینڈ. حالانکہ ان دونوں کا مطلب اسپاؤس کے ہی معنی میں آئے گا، اسپاؤس دونوں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں فاعل کون ہے؟ زوجة، زوجتو فاعل، زوجتو یہ فاعل ہے پلس ہو، تو یہ فاعل اور کیا ہے؟ مضاف. اس کی وائف نے، ٹھیک ہے، اس کی وائف نے کیلا کھایا. اس نے انگور کھایا اور اس کی وائف نے کیلا کھایا. بس ٹھیک. زوجتہ فاعل ہے اور وہ مضاف ہے، وہ مضاف الیہ. الموزہ مفعول بہ، مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ٹھیک ہے، سمجھ آیا انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں انس فورتھ. شربت البقرة الماء، شربت البقرۃ الماء، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایکچولی کیا تھا، اس کو کنفیوز نہ ہو، یہ ایکچولی کیا ہے؟ شریبت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے البقرہ. تو قاعدہ کیا ہے؟ سکون اور الف لام پہ بھی سکون، تو سکون نہیں ملتے تو اس لیے یہاں پر ہم کسرہ لگا دیتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس لیے شریبت البقرۃ الماء. تو شریبت فعل ہے، فاعل کہاں ہے؟ فاعل البقرة، البقرۃ فاعل ہے اور الماء مفعول به، یعنی گائے نے پانی پیا، پیا گائے نے پانی، یا گائے نے پانی پیا. اور مفعول به ثانی، ثالث، رابع، بہت سے مطلب مفعول به بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ جب ہم پڑھیں گے تب میں اس کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال ہم صرف ایک مفعول کی بات کریں، مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر انس. جزاک اللہ وإياكم. اس کے بعد میں پوچھتا ہوں امان اللہ بھائی سے. امان اللہ بھائی اگر آپ ہیں، سن رہے ہیں؟ امان بھائی نہیں، کوئی بات نہیں. حفظہ، حفظہ کہتے ہیں یاد کرنے کو، میمورائز کرنے کو. شریبہ، شریبت البقرۃ الماء، اس کے معنی ہوگا گائے نے پیا. شریبہ یعنی گائے، اور شریبت کیوں؟ کیونکہ بقرہ مؤنث ہے، گائے. تو گائے نے پیا کیا؟ پانی، الماء. تو فعل پینا تھا، فاعل گائے تھی، اور جسے پیا گیا وہ ماں ہے، وہ مفعول بھی. ٹھیک ہے. حفظہ، ہاں شریبت، شریبہ مبنی علی الفتح، فاعل البقرہ. اس کے بعد حفظہ، حفظہ یعنی یہ بھی فعل ہے، حفظہ، جس میں
عین کلمہ پہ کیا ہے کسرہ، تو حفظہ یعنی اس نے یاد کیا، ہی میمورائزڈ، ٹھیک ہے، ٹو میمورائز یا اس نے یاد کیا. حفظہ حمزہ، حمزہ نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ القرآن، حمزہ نے قرآن یاد کیا، ٹھیک ہے، حمزہ نے قرآن یاد کیا، حمزہ میمورائز تو قرآن. حفظہ فعل ہے، حمزہ تو فاعل ہے، القرآن مفعول به، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا ایک فعل ہے ضرب. ضرب کے بہت سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے. ایک معنی اس کیس میں مارنے کے ہیں، ٹو بیٹ، کسی کو مارنا ہوتا ہے تو اسے ضربہ کہتے ہیں. حالانکہ ضربہ کے اور بھی معنی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، مثال سورہ حج کی اور سورہ تحریم کی، کہ ضرب اللہ مثلا للذین، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ٹھیک ہے. تو ضربہ یعنی اس کے معنی ہوں گے مثال دینا، ٹھیک ہے، بیان کرنا، مثال دینا، اگزامپل دینا. اور یہاں پر ایک اور معنی ہے مارنے کی، ٹھیک ہے، ٹو پریزنٹ، ٹو کوائن این ایگزامپل جسے ہم کہتے ہیں. ٹرمینالوجی جب ہم کوائن کرتے ہیں یا کوئی مثال دیتے ہیں یا کسی مثال سمجھے تو اس کو بھی ضربہ کہتے ہیں. تو ضربت فاطمۃ بنتہا، ٹھیک ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے معنی جرنی بھی ہوتا ہے، آپ نے بتایا، بارک اللہ فیک. تو ضربت فاطمۃ بنتہا، بنتہا ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا، فاطمہ نے اس کی بیٹی کو مارا یعنی اپنی بیٹی کو مارا. تو ضربت فعل، فاطمۃ فاعل، بنتا یہ ہاں مفعول ہے اور یہ مضاف بھی ہے اور ہا مضاف الیہ، بنتہا، ٹھیک ہے، بنتہا. اس کے بعد ہے قتلہ، قتلہ یعنی قتل کرنا، قتلہ، قتلہ ہی کلڈ، اس نے مارا، کسی کو جان سے مار دینے کو قتل کہتے ہیں. اسی سے آیا قتل، قتل یعنی کسی کی جان لے لینا، اسے قتل کہتے ہیں. اسی سے آیا قاتل، قتل کرنے والا. اسی سے آیا ہے مقتول، ٹھیک ہے. اور اسی سے آیا قتال، قتال کے معنی ہوتا ہے لڑائی کرنے کو، ٹھیک ہے، ٹو فائٹ. تو یہاں بنتہا ہے نا، یہاں بنتہا، میں اس کو اریز کرتا ہوں، بنتہا، بنتہا. تو بنتا مفعول فیہ بہ، وہی مضاف اور ہا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد قتل الرجل الحیۃ بالحجر، انسان نے، آدمی نے سانپ کو مارا، حیہ سانپ کو کہتے ہیں. الحیۃ بالحجر، حجر پتھر سے، ٹھیک ہے. انسان، آدمی نے سانپ کو پتھر سے مارا. تو قتل فعل، الرجل فاعل، الحیۃ کیا ہے؟ مفعول بھی، جسے مارا گیا، جس کے اوپر کام ہوا، کام واقع ہوا. اچھا، اس سے ایک مثال مجھے یاد آئی جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں. یہ مثال یاد رکھیں اس کو. سلف کیا ہے، ایک قاعدہ ہے یا ایک قول ہے جو سلف سے نقل کرتے ہیں کہ من کانا شیخہ کتابہ، من کانا شیخہ کتابہ، جس کا شیخ یا جس کا شیخ صرف کتاب ہو، یعنی جو انسان صرف اور صرف کتاب سے علم حاصل کرے، کانا خطأہ اکثر من ثوابہ، کانا خطأہ اکثر من ثوابہ، یعنی جس انسان کا شیخ کتاب ہوتا ہے، جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اور کسی شیخ سے یا کسی مشائخ کے انڈر بیٹھ کر نہیں پڑھتا یا کسی ٹیچر سے نہیں پڑھتا، تو اس کی جو غلطیاں ہیں اس کے اچھے کاموں سے زیادہ ہے.
اور اس کی مثال میں آپ کو دوں، الحیہ، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، ٹھیک ہے، اور الحبہ، حبہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ حبہ، حبہ یعنی دانا، حبۃ السودا، السودا، ٹھیک ہے، حبۃ السودا یعنی کلونجی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب حبہ اور حیہ صرف ان دونوں کو لیں تو ان میں صرف ایک ڈاٹ کا ڈفرنس ہے، الحبہ اور الحیہ میں۔ تو حبہ کے معنی دانا اور حیہ معنی سانپ۔ تو یہ جو مثال جو سلف پیش کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حبۃ السودا کے بارے میں حدیث ہے، اس میں ہر چیز سے شفا ہے سوائے موت کی، ٹھیک ہے، سوائے موت کے اس میں ہر چیز سے شفا ہے۔ تو ایک انسان ہے جس جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا تھا، تو اس نے حدیث پڑھی حیۃ السودا کو حبۃ السودا، حبۃ السودا کو حیۃ السودا، تو پھر انجام کیا ہونا تھا کہ جس نے حبۃ السودا کھایا یعنی جس نے کلونجی کھائی تو اس میں ہر چیز میں شفا ہے، تو اس نے پڑھ لیا حبۃ السودا کو حبۃ السودا کو اس نے پڑھ لیا حیۃ السودا، پھر وہ جا کے کالے سانپ کو پکڑے گا تو کیا حال ہونا تھا، موت ہی واقع ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں تو مشائخ کے انڈر بیٹھ کے ٹیچر سے باقاعدہ اس چیز کو لیں، ٹھیک ہے۔ تو حیہ اور حبہ یعنی جو اگر صرف کتابوں سے علم حاصل کرے تو اس کو حیہ کو حبہ سمجھ لے گا اور غلطی کر بیٹھے، تو کلونجی کی جگہ اس نے سانپ کھا لیا تو پھر انجام موت ہی ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا قتل الرجل الحیۃ بالحجر، یعنی انسان نے سانپ کو مارا پتھر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنی اور مثالیں ہیں، وقت بھی حالانکہ ختم ہو چکا، اچھا اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں، بس یہ 3 مثالیں اور پھر آج کا درس ہی مکمل کرتے ہیں۔ سمع، ایک نیا آیا ہے، سمع، سمع کے معنی ہے، سمع کے معنی ہے سننا، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اب آپ اس کو دھیان دیں گے، لمن حمیدہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نماز میں جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو ایک اور فعل کیا ہے، حمیدہ، حمیدہ، سمع کے معنی سننا، اچھا سننا یعنی ٹو ہیئر، ٹو لسن، ٹو ہیئر ایکچولی، اور حمیدہ کے معنی حمد بیان کرنا، ٹو پریز، ٹھیک ہے۔ تو سمع اللہ، اللہ نے سن لی، کس کی، لیمن، اس کی، حمیدہ، جس نے اس کی حمد بیان کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں سمع فعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل، لام حرف جر، من اسم مجرور، لیمن جار مجرور شبہ جملہ، حمیدہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہوا کی ضمیر لوٹے گی لفظ الجلالہ کی طرف، اور ہو مفعول بھی ہے یہاں پر، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو یہاں پر ہے سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد، بلال نے سنا کس چیز کو، اذان کو، وذهب اور وہ گیا کدھر، مسجد کی طرف۔ تو سمع فعل ہے ماضی مبنی علی الفتحہ، فاعل بلال ظاہر، الاذان مفعول به، واو حرف عطف، ذهب اسے ہم کہتے ہیں معطوف، یا اس کو اگر بنانا چاہیں تو ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا لوٹے گی کس کی طرف، بلال کی طرف، اور الی المسجد ہمیں پتہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے۔ کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، کتب لکھنا، المدرس ٹیچر نے لکھا، الدرس لیسن کو، علی اوپر، السبورۃ بورڈ کے اوپر، یعنی کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، ٹیچر نے
بورڈ پر درس کو لکھا. تو کتبہ فعل ہے، المدرس فاعل ہے، الدرس مفعول به منصوب، اور علی السبورتی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اور اسی طرح آخری فتح البقال، بقال کہتے ہیں شاپ کیپر کو، دکاندار کو. فتح البقال الدکان فی الساعۃ الثامنۃ، سامنہ 8 o'clock جسے ہم کہیں 8 بجے دکان کھولا. دکاندار نے دکان کھولا 8 بجے، 8 بجے دکان کھولا. تو فتح فعل، البقال فاعل، الدکان مفعول به فی حرجر الساعۃ اسم مجرور، الثامنۃ نعت. تو یہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. بقال یعنی بقالہ بھی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بقالہ بھی ہم کہتے ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں بقالہ اکثر اوقات میں بقالہ یعنی جو سپر مارکیٹ کی طرح جس میں سب کچھ مل جائے، سبزی، ساگ اور باقی دیگر اشیاء، ضرورت کی اشیاء. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. باقی کا جو ہے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے ہفتے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.